حضرت اشفاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے ایک خیال آیا کہ پاکستانی قوم کے اوپر اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کتنا زیادہ قرض چڑھا ہوا ہے، اور جوں میں جوان ہوتا گیا اور مجھ پر یہ جو پریشانی تھی یہ زیادہ ہوتی گئی، اور اس پریشانی کے اندر میں مگن رہتا، سوچ و بچار کرتا کہ آخر کوئی ایسا کام ہم کریں کہ جس کی وجہ سے ہم قرضے سے رہائی حاصل کر لیں۔ ہمارے ہاں تو جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے اوپر بھی بڑا سارا قرض چڑھا ہوتا ہے، تو کوئی ہم ایسا کام کیوں نہ کریں ایز اے پاکستانی کہ وہ قرض جو ہے وہ ہم سے اتر جائے۔ اسی پریشانی میں مگن تھا۔ ایک دن ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ میری ایک درویش کے ساتھ ملاقات ہو گئی، تو میں نے جو میری والدہ محترمہ نے مجھے سکھایا ہوا تھا تو میں نے آگے بڑھ کر ان کو کوئی تھوڑی سی خدمت پیش کی۔ تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ بھی کی کہ حضور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دن بدن ہم مسلمانوں پر، خاص طور پر پاکستانیوں پر یہ قرض دن بدن بڑھتا ہی چڑھا جا رہا ہے، تو اس کا کوئی حل بتائیں، کوئی سلوشن اس کا کوئی مہربانی فرما دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اشفاق شکر کر، ابھی تم پر پیسوں کا قرض ہے، کہیں تم پر لاشوں کا قرض نہیں چڑھا ہوا۔ تو میں حیران رہ گیا۔ حضرت اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا کہ حضور لاشوں کا قرض بھی ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ہوتا ہے۔ دیکھو کتنے سارے لوگ ہیں، کتنے سارے ملک ہیں کہ جن کے اوپر لاشوں کا قرض ہوتا ہے، جو نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں برساتے ہیں، جو جان بوجھ کر لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ظلم و بربریت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ وہ بے شک پاکستان کے اندر کوئی ایسا کرے یا پاکستان سے باہر کوئی کرے، تو لوگوں کے اوپر لاشوں کا قرض ہے، ملکوں کے اوپر لاشوں کا قرض ہے۔ آپ اندازہ کریں، ابھی حال میں ہی جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی، تو یہ لوگوں کے اوپر لاشوں کا قرض چڑھ چکا ہے۔ پیسوں کا قرض بھی بہت بڑا ہے، حالانکہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر سیدی امام احمد رضا علیہ رحمہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ 3 پیسوں کے عوض قیامت والے دن اس بندے کی 700 نمازیں دوسرے بندے کو دے دی جائیں گی جس کا اس نے قرض ادا کرنا ہے۔ تو لاشوں کا قرض تو بہت بڑی بات ہے۔ تو پھر اس کے عوض قرآن کریم ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس شخص نے بغیر کسی جان کے بدلے کے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا ہے۔ یعنی اگر کسی بندے نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا ہے، اس کو شہید کر دیا ہے، مارا ہے، تو اس بندے نے گویا کہ پوری انسانیت کو ہی قتل کر دیا ہے۔ تو یہ پیسوں کے قرض سے بھی بڑا ایک قرض یہ ہے کہ جو لاشوں کا قرض ہے، اور بڑے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں، اور بڑے سارے ان کے سپورٹر ہیں، کچھ ووٹر ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو ایسے معاملے سے محفوظ فرمائے اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔